الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام انتہائی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین، آخری عشرائے محرم الحرام دے سلسلہ دی اج پہلی محفل پاک ہے۔ اللہ کریم انتظامیہ دے تمام افراد نو اور تمام حاضرین نو معرفت آل محمد اور اصحاب محمد نصیب فرمائے۔
اج دی محفل پاک دا آغاز تھوڑا لیٹ ہویا ہے کیونکہ پہلا دن سی تو اس اعتبار نال تھوڑا وقت انشاءاللہ کل تو اپنے وقت تے محفل پاک شروع ہو جائے گی۔ اج دی نشست دا اختتام ذرا جلدی ہو جائے گا کیونکہ اسی پھر اپنے شیڈول دے مطابق چلنا ہوتا ہے، لیکن جتنا میں تانوں سبق پڑھاواں گا اس نو تسی دھیان نال پڑھ لینا ہے۔ اللہ نے شہید دا قرآن پاک کے رتبہ بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تقول کالا یقول دا مطلب ہوندہ ہے کوئی گل کہنے کرنی۔ اللہ فرماندے نے جو لوگ راہ حق وچ قتل کیتے جان، مقتول ہو جان، انہاں مردہ نہ آکھو۔ اللہ سنیا جب مردہ نہ آکھئے تو کی آکھئے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نہیں۔ مالک جی وہ زندہ نہیں تے سانو نہ دی زندگی نظر کیوں نہیں ہوندی؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اجے تسی شعور دی اس سطح تے نو پہنچے کہ شہید دی زندگی نو محسوس کر سکو۔ ایک آیت سی، دوسری آیت وچ اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ اس تو اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے وچ اللہ فرمایا ہے کہ مردہ آنکھو نہ، پھر اللہ نے فرمایا ہون مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ دا مطلب ہوندہ ہے گمان کرنا، سوچنا۔ بولنا تے پہلے منع کیتا ہے، مڑ فرمایا تو سوچنا بھی نہیں بھئی یہ مردہ نہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ اللہ دے راہ تے شہید ہون والے زندہ ہوندے ہیں۔ ایک قرآن پاک دے اندر تھیوری موجود سی، موجود ہے، اجے بھی ہے۔ حضور دے زمانے میں جدو قرآن نازل ہویا تھا یہ تھیوری موجود سی کہ شہید زندہ ہوندے ہیں۔ اس نو پریکٹیکلی طور تے حسین نے کربلا وچ ثابت کرایا ہے۔ آپ جڑے پڑھے لکھے احباب ہو تو ان تھیوری اور پریکٹیکل دا فرق تے پتہ ہی ہوگا جی، تھیوری کی ہوندی ہے اور پریکٹیکل کی ہوندے تو ان پتہ ہی ہوگا۔ ایک تھیوری سی کہ شہید زندہ ہوندے ہیں، ایک گل سی اور یہ دیتے یقین سی، لیکن حسین پاک نے یقین نو یقین کامل اچھ بدل چھڑیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے انہوں نے اللہ دی بارگاہ ہوئے چھے عرض کیتی ربی آرینی کیف تحیی الموت، میرے مالک میں نے وکھا تو مردیان کیویں زندہ کریں گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ فرمایا ابراہیم تو ہنی یقین کوئی نہیں؟ قال بلا، انہوں نے کہا یا اللہ کیوں نہیں یقین ہے، تیرا فرمان ہے سچا ہے۔ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جدو میں اکھاں نال ویکھ لینا ہے نا زندہ ہونا، مڑ میں نے یقین تے اطمینان قلب نصیب ہو جانا۔ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پر میرا دل مطمئن ہونا ہے، میرے دل دے اطمینان واسطے میں نے وکھا کی میں زندہ کرنا ہے۔ اللہ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ، اللہ فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے انہاں ذبح کر دے۔
انہاں دے ٹکڑے کر دے تے اے جڑے سامنے پہاڑ نے انہاں دیاں بوٹیاں انہاں پہاڑاں تے سٹ دے۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لے انہاں نے ذبح کیتا، مختلف پہاڑاں تے بکھیر کے آپ اس سے تھاں تے آئے۔ اللہ فرمایا ثم ادعوہن، ابراہیم ہن پرندیاں آواز مار۔ پرندیاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہوئیاں پئیاں، پہاڑاں تے بکھریا پہ گوشت۔ اللہ فرمایا ابراہیم ہن انہاں نو آواز مار، یا تینک سایا، جدو تو آواز مارے گا اے تیری آواز تے آن گے۔ جڑے بندے صاحب عقل نے، صاحب شعور نے، انہوں میں دعوت غور و فکر دینا کہ اگر پرندیاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہون تے پکاریا جائے تے او آواز تے آ سکتے تے جے کوئی نجف دے شاہ نو آواز مارے تے میرے مرشد کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی سمجھ آئی حضرات کے نہیں آئی؟ گلت ہے بھئی بندے وچ اے عقیدہ ہوئے بھئی بلائیے تے سن بھی لیندے نے تے آ بھی جاندے۔ تو بعض اوقات دلیل اس واسطے طلب نہیں کیتی جاندی یا دلیل اس واسطے نہیں دیتی بس سامے دے اندر یقین نہیں ہوندا یا ان ایمان نہیں ہوندا، بلکہ او دے اطمینان قلب واسطے دلائل دیتے بھی جاندے اور اطمینان قلب واسطے دلائل طلب بھی کیتے جاندے کہ سن یقین ہے لیکن ذرا اطمینان قلب ہو جائے۔ جی میں ابراہیم علیہ السلام کہا سی کہ میں مننا اللہ سونے تو زندہ کر سکنا ہے پر میں نے وکھاتے صحیح ذرا میرا دل مطمئن ہوئے۔ تو اللہ فرمایا کہ شہید نو مردہ نہیں کہنا، کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں۔ ایک قرآن پاک وچ آیت سی اور ساڑھا یہ دیوتے ایمان اور عقیدہ سی۔ خالق کائنات نے اس نو بیان فرمایا تو مومن دا عقیدہ ہے، لیکن ایک عقیدہ ہے کہ مردے زندہ جڑے راہ حق وچ قربان ہون وہ شہید زندہ ہوندے نے، لیکن کیویں زندہ ہوندے نے اے نہیں سی پتا۔ اے تاریخ وچ آ کے کربلا والے دسیا ہے کہ بندے راہ حق وچ قتل ہو کے کیویں زندہ ہوندے نے، اے ساڈے تو پوچھو۔ پھر دنیا دی تاریخ گواہ ہے کہ سر حسین نیزے تے سوارے اور کوفے دا بازار نیزہ تو کہ سپاہی دے ہاتھ وچے اور او بلندے او دی سطح جڑی ہے او چھت دے برابر ہو گئی ہے۔ اپنے گھر دی چھت تے بے کے ایک قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہے ہیں اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس ویلے وہ سورہ کاف پہ پڑھدا سی اور یہ آیت پہ پڑھدا سی ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم دا قصہ عجیب قصیاں وچوں ایک قصہ ہے۔ اصحاب کہف دا قصہ عجیب قصہ ہے اور واقعی عجیب قصہ ہے کہ 309 سال وہ ستے رہے تے 309 سال سون تو بعد اٹھے تے نہ کپڑے خراب ہوئے نہ جسم خراب ہوئے نہ کنگی خراب ہوئی نہ تیل لگا خراب ہویا، جویں ستے آئے نہ جوانیاں ڈھڑیاں اوویں اٹھ بیٹھے تے اس ویلے انہاں ایک دوجے نے ویکھیا بھی کنا چر ستے رہے انہاں کہا دیڑی اتی، لیکن اللہ قرآن آندا نہیں وہ 309 سال ستے رہے۔ اصحاب کہف سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ اتنا لمبا عرصہ نیند نے انہاں دے وجود نو خراب غار دے اندر نہیں کیتا، غار وچ خراب انہاں دے وجود نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے اس قصے نو عجیب اس تو آکھیا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے جے میں اپنے پیاریاں دے وجود غار وچ صدیاں خراب نہیں ہون دیندا تے مزار وچ بھی خراب نہیں ہون دیندا۔
جے میں غار اچ بچا سکنا تے میں مزار اچ بھی بچا سکنا، شرط یہ ہے کہ بندہ رب دا پیارا ہوئے۔ تو جس وقت حسین سرکار دے سر انور دا اس جگہ تو گزر ہویا جتھے ہو تلاوت قرآن مجید اس آیہ مبارکہ دی کر رہا سی کاری، تو آپ نے اس کاری مخاطب کیتا اور فرمایا اے قرآن پڑھنے والے، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا شہید ہونا اور نیزے تے سوار ہونا اور سر بازار اور دھڑ کربلا میں چھونا اور مڑ بھی تیرے نال گفتگو کرنا، اے اس اصحاب کہف دے کسے تو بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اے ایسا شہید دنیا دا جس نے اپنی شہادت دا قصہ خود بیان فرمایا ہے۔ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا شہید ہونا اور نیزے تے سوار ہونا، یہ اصحاب کہف تو عجیب ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ اس واسطے کہ اصحاب کہف دے دھڑ تے سر نال آئے، رب نے انہوں نے نیند دیتی آئی، لیکن اتھے نیند نہیں، اللہ نے شہادت دیتی اور دھڑ وکھرا ہے اور سر وکھرا ہے، لیکن موت نہیں آئی۔ اسی بندے آنا اسی یا پھر جڑے ہے ساڑھے جٹ محول بندے اسی سمجھنے جیڑا سا لیندہ ہوئے او زندہ ہے، جیڑا سا نہ لوے او بتوجہ ہوئی ہے، یعنی جی سانس چل دیئے او زندہ ہے، جدی سانس رک گئی ہے نبض نہیں چل دی او مردہ ہے۔ لیکن اللہ دا قرآن آندہ ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہ دا سانس چلتا ہے پر مردہ نہیں، سانس ہونا دی چل دی ہے لیکن او مردہ نہیں۔ کچھ ایسے نے جنہ دی سانس نہیں چل دی مگر وہ زندہ نہیں، کچھ سانس والے ایسے نے جڑے مردہ نے، کچھ وہ نے جنہ دی سانس نہیں چل دی مگر زندہ نے، جنہ دی سانس نہیں چل دی مگر زندہ نے، وہ اصل دے اندر شہید نے۔ اور شہید دا یہ رتبہ ہے، یہ شہید دا رتبہ ہے جنہوں اللہ شہید آکھیا ہے۔ ہون ساڑھے کو اسی تیار کسی نے شہید آکھ شرنے آنا، تو ہر کسے شہیدی گل نہیں، جنہوں اللہ شہید فرمائے جڑا شہادت دے رتبے تے فائز ہوئے، اس دا رتبہ ہے کہ شہید جدو جنت جائے گا تو اللہ فرمائے گا شہید میری جنت جو مزہ آئے گا، تو شہید عرض کرے گا میرے مالک سونیے تیری جنت، سونیے تیری جنت دیا نعمتاں، لیکن میں تیری جنت جو سواد نہیں آؤں پیا۔ تو اللہ فرمائے گا وہ کیڑی شے جڑی جنت اچ نہیں جدا تین سواد نہیں ہوندا پیا، تو لطف اندوز نہیں ہو رہا۔ تو شہید عرض کرے گا یا اللہ جدوں میں میدان جنگ وچ سانا، مینوں گولی لگی، ٹینک دی شیل لگا یا تیر لگا یا تلوار لگی یا نیزہ لگا، او لگیاں جڑا میں لطف آیا نا، او تیری جنت او لطف نہیں آیا جیڑا اسلے نظارہ آیا۔ میرا دل کردہ ہے میں مڑ زمین تے جاواں، تیرے نام تے مڑ شہید ہوواں تے مالکہ او نظارہ مڑ لواں۔ وہ نظارہ اصل اچ کیے جدو شہید دا وقت شہادت ہوندہ ہے، اس ویڑے اس نو اللہ دے انوار و تجلیات دی زیارت ہوتی ہے، اور انوار الہی دی دید وچ اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے کہ جدو شہید نو مزہ ہوندہ ہے تو او لطف نو مڑ جنت اچ بھی نہیں ہوندہ۔ عزیزان محترم، شہادت اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، اور دنیا اتے لکھاں شہید نے۔ دنیا دی تاریخ اسلام شہادت دی تاریخ نال بھری ہوئی ہے،
مسلسل شہادتاں ہو رہی ہیں، لیکن جڑی شہرت، جڑی عظمت، جڑا درد کربلا والیاں دی شہادت نو ملیا ہے تاریخ اسلام وچ، وہ ہور کسے شہید دی شہادت نو شہرت نصیب نہیں ہوئی۔ اصل دے اندر اس دی وجہ یہ ہے کہ حسین پاک دی شہادت اصل دے اندر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نسبت دی وجہ تو زیادہ شہرت رکھ دی ہے، ورنہ حضرت امیر حمزہ دی شہادت بھی کم دردناک نہیں۔ جدو آپ کو شہید کیتا گیا احد دے میدان وچ، تو آپ دا ناک مبارک، کان مبارک، ہونٹ کٹ دیتے گئے، جگر آپ دا چیر کے تھو اور جگر بار کٹیا گیا، تو اے شہادت بھی کم دردناک تھی نہیں۔ اے او شہادت ہے جی دے اتے رسول اللہ روئے نہیں، جی دے اتے کھلو کہ حضور فرمائے ہائے میرا چچا، میرے دکھ دور کرنا والا چچا، میرے تو پریشانیاں دے بدل ہٹان والا میرا چچا، حضرت سید الشہداء اسد الرسول حضرت علی اسد اللہ نے، امیر حمزہ اسد الرسول نے، یعنی رسول اللہ دے شیر احد دے میدان میں شہادت دا جام نوش کیتا ہے، اور بڑی دردناک شہادت ہے۔ اور پھر جدو دفن کرن لگے تو حضرت دا قد لمبا سی، چادر ایک سی، جے اتاں کرنا تے پاؤں ننگے ہو جاندے ہیں، جے پاؤں وال کرنا تے چہرہ ننگا ہو جاندہ۔ حضور تو عرض کیتی کی سونے ہون کی کریے، چادر بھی اور کوئی نہیں، تو اے مسئلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا چادر نال چہرہ ڈھانپ دیو اور پیرہ مبارکان ازخر مدینہ شریف ہے گھاس اگ دیئے، اتھے گھاس ڈال کے اتھے مٹی ڈال دی۔ تو شہادت ہے انہوں نے بھی دردناک، جیدے اتنے نبی پاک روندے رہے، اس تو زیادہ دردناک شہادت کیڑی ہو سی۔ لیکن امیر حمزہ سید الشہداء انہوں دی شہادت تو بعد حضرت جعفر طیار، حضرت علی دے بھائی نے غزوہ موتا دے اندر شہید ہوئے، انہوں دی شہادت بھی بڑی دردناک۔ کتاب میں لکھیا ہے کہ 72 زخم، شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھیا ہے کہ 72 زخم حضرت جعفر طیار نو صرف سینے تے لگیا ہے، فرانٹ ایک زخم بھی کمرے جو نہیں لگا۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ ایک زخم بھی پشت وچ نہیں، سارے زخم سرکار نو سینے مبارک تے لگے نہیں۔ انہاں دے ہاتھ وچ علم سی حضور دا، آپ دا بازو کٹ گیا اور علم گر گیا، پھر آپ نے دوسرے ہاتھ وچ علم حضور پھڑیا ہے، تو آپ دا دوسرا بازو کٹ گیا، آپ نے علم نو سینے نہ لا لیا اور اس وقت تک نہیں گرن دیتا جس ویلے تک شہادت واقع نہیں ہوئی۔ یہ حضرت جعفر طیار نے، جنہاں نو طیار آنکھیں یہ استو جاندہ ہے، طیار سدن اڑنے والے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے انہاں نو پر دیتے نے بازوان دی جگہ تھا، جنہاں نال جعفر طیار جنت وچ پرواز کر دے لے۔ یطیر فی الجنت مع اجنحتہا، کہ وہ جنت وچ اپنے پرانال پرواز کر دے۔ تو جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، سارے شہیدی پرواز کر دے نہیں، پر جعفر طیار دوجیاں شہیدہ نالوں اچھا اڑ دے دے۔ تو عرض کی تھی کہ اچھا اڑ دے، تو حضور نے فرمایا کیوں اچھا کیوں اڑ دے؟ تو جبریل نے عرض کی تھی سونیا دوجے صرف شہید نے، وہ شہید بھی نے تے تواڈے چاچے دے پتر بھی نے، تواڈے قرب دی وجہ تو شہیداں وچ بھی اللہ انہاں رتبہ بلند دیتا ہوئے ہے۔ وہ حضرت جعفر طیار انہاں دی شہادت جس وقت ہو رہی سی، حضور مسجد نبوی تشریف فرما سن، اور حضور انہاں دی ہون والی شہادت دے واقعہ مسجد نبوی وچ بیان بھی کر رہے سن تے رو بھی رہے سن۔ پھر حضور مسجد وچ اٹھے اور حضرت جعفر طیار دے گھر تشریف لائے، تو عبداللہ بن جعفر حضرت زینب پاک دے شوہر نامدار اور اونو محمد دے والد اس وقت بچے سن۔ حضور گھر آئے تو جعفر طیار دے بیٹے دے سر تے ہاتھ رکھیا، تو انہاں دی والدہ اسماء بنت امیس
جنہ دی بعد ابو بکر صدیق نال شادی ہوئی اور اس تو بعد پھر مولا علی نال ہوئی. وہ حضرت اسماء بنت امیس بڑی دانا خاتون سن. عرض کر دیا یا رسول اللہ آج تسی انہاں نال پیار انج پہ کر دے ہو جویں یتیماں نال کری دے. فرمایا اسماء اللہ نے اے دے والد نو شہادت دا رتبہ عطا فرمایا. انہاں دی شہادت بھی بڑی دردناک لیکن ایک فرق ہے ہر شہید دا غم اس دی شہادت تو بعد منایا جاندہ ہے. منایا گیا ہے منایا جاندہ ہے منایا جاندہ روے گا. حسین دی شہادت ایسی ہے اجے حسین شہید نائے ہوئے تے رونا لے پینا روندے رہے. اجے حسین دی ولادت ہوئی ہے تے نال یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ سونیاں تواڈے اس نواسے نو جن نال توان بڑی محبت ہے تواڈی امت شہید کرے گی. میرے حضور مغموم ہو گئے تو جبریل نے مٹی پیش کی تھی. سنیا اے اس میدان دی مٹی ہے جتھے تواڈے نواسے شہید ہونے. حضور نے وہ مٹی ہاتھ وچ پھڑی ہے تے حضور رو رہے. اتو حضرت ام سلمہ تشریف لائیاں حضور دی زوجہ محترمہ تو فرما دیا نہیں عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو. فرمایا ام سلمہ میرے کل جبریل آئے نے اور انہوں نے دسیا ہے میرے پتر نو ارض طف دے اندر کربلا معلہ دے اندر میرے پتر حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. اے مٹی سنبھال کے رکھ لے جس ویلے خون بن گئی اس دن میرے پتر دی شہادت دا دن ہونا ہے. تو حضرت حسین او شہید نے جنہ دی شہادت دی خبر اور غم دی کیفیت انہ دی ولادت دے نال ہی متواتر چل دی رہی اہل بیت. اور اس تو بھی انہ دی شہادت نو زیادہ رتبہ حاصل ہے کہ حضرت حسین نبی پاک دے بیٹے نے حضور دے بیٹے نے. میں اکثر بچیاں سمجھانا کہ مضمون سمجھ لو کہ حسن اور حسین انہاں آل نبی آکھیا جاندہ ہے آل علی نہیں. حالانکہ بیٹے تھے ولی پاک دے لیکن آکھیا جاندہ ہے آل نبی. آل علی کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے نبی سونے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری صلب وچوں میری پشت وچوں میرے دو بیٹے کٹ کے علی دی پشت وچ رکھے. ستے ہو نا جی جا کے نو گل کی ہوئی ہے ذرا سننا. تے حضور وچوں ہی پتر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ سنیا جی تیرے پتر جوان ہوئے نا تے نبی نہ ہوئے اے رب نو وارا نہیں کھاندا کیونکہ میں پچھلیاں نبیاں دے پتر نبی بنائے نے تے جے تیرے پتر ہون تے نبی نہ ہون اے من وارا نہیں. تے تیرے تو بعد کوئی اور نبی ہوئے پاویں تیرا پتر ہی ہوئے اے بھی من سونیا وارا نہیں. تے جے تیری نسل نہ قیامت تائیں چلے تے مڑ بندے آکھسن کہ محمد کو اولاد کوئی نہیں تے نسل مک گئی ہے. انا آتینا کل کوثر سونیا تیری اولاد بھی چلانی نہیں. پھر خالق نے اس نو تبدیل کیتا ہے کہ مصطفیٰ دی پشت چوں حضور دے بیٹے کڈے نے اور مرتضیٰ دی پشت چلائے رکھے نے. ذرا اے دیتے غور کرو نا ڈاکٹر مشتاق صاحب بیٹھے نے ایک بندے دا خون کڈیے نا تے دوجن لینا ہوئے جو لگدا تائیں یہ خون رلدا ہوئے تھے. نہیں سمجھ آئی گل نہیں. اور پھر بلڈ گروپ بھی صرف نہ رلدا ہوئے موڑو میچ بھی کرتے تھے. اے دو میں خون رلیندے نے وہ میچ ہوندہ ہے پھر وہ اندن کہ ہاں لگا دیو ٹوٹل میچ کر گیا. اللہ نے حضور دی پشت چو حضور دے بیٹے کڈے نے لیکن انہوں رکھنے ہوتے آئے جتھے خون بھی رلدا ہوئے شجرہ بھی رلدا ہوئے گوشت بھی رلدا ہوئے تے جان بھی ایک ہوئے. پھر اللہ دے نبی فرمایا اللہ نے میرا تے علی دا شجرہ ایک بنایا. آنا و علی من شجر واحدہ میرا تے علی دا شجرہ ایک ہے.
پھر میرے نبی نے فرمایا میرا تے علی دا خون کے لحموں کا لحمی، پھر فرمایا دموں کا دمی، میرا تے علی دا گوشت بھی ایک کے، میرا تے علی دا خون بھی ایک کے، آنا و علی من نور واحدہ، میرا تے علی دا نور بھی ایک کی ہے، میرے تے علی دی نسل بھی ایک کی ہے۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات کے؟ بھائی توجہ ہو گئی حضرات آپ؟ مولا علی سرکار دا تے حضور دا تعلق ہے کہ جدو اللہ فرمایا نہ سونیا مباہلہ وچ انہاں نہ کو اپنیاں جانا لیون تے اسی اپنیاں جانا لیاواں دے، انہاں اپنیاں جانا لیاندیاں نے تے حضور نے علی پاک نو فرمایا میری جان دی جگہ تے علی چلے۔ توجہ ہوئی حضرات کے نا؟ میری جان دی جگہ تے میرا علی چلے، گویا علی تے مصطفیٰ کریم دی جان ہے۔ جیڑا بندہ سمجھے اس بندے نے میری طرف پہلا دا دے، ساری کائنات دی جان حضور نے، پر حضور دی جان علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ ہوئی کہ نا؟ ساری کائنات دی جان حضور نے تے حضور دی جان علی ابن ابی طالب ہے۔ حضور فرماندے ہیں کہ اللہ نے میری ذریت علی دی پشت چ رکھی، اور پھر علی دی پشت چوں زہرا دے پاک وجود چ اور زہرا دے پاک وجود چوں منسع شہود تے جلوہ گری ہوئی، اور اس انداز نال حسین پاک تے حسن پاک دی جلوہ گری ہوئی ہے کہ جدو اپنی والدہ دی گود وچ تشریف لائے نا تو ہر عورت بچے دی ولادت تو بعد کچھ ایام ایسے گزار دیئے کہ وہ پاک نہیں ہوتی، لیکن جدو حسن اور حسین آئے سیدہ زہرا اس سے بڑے مسلح تے کھڑیاں ہو گئی، کیونکہ اللہ فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پلیدی تے انہاں دے نیڑے آ ہی نہیں سکتی، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا پاک بھی گودچ مولا حسن آئے، پھر مولا حسین آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بیٹیاں نو اپنی گود وچ اٹھا کے فرماندے نے صحابہ ہاذانی ابنایا، صحابہ یہ دونوں میرے پتر نے۔ توجہ ہے حضرات کے نا؟ صحابہ اے میرے بیٹے نے، کیونکہ اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے۔ اللہ اکبر۔ اے اہل سنت، آپ اہل سنت ہو نا، تو اہل سنت انہاں دن جڑا حضور دیاں سنتاں تے عمل کرے، تو ایک سنت بھی یاد کر لو، حسین پاک نال عشق کرنا اے سنت رسول ہے۔ حسین دی محبت دل وچ ہونا اے سنت ہے۔ لہذا جیڑا حسین نال محبت عشق نہ کرے او سنی نہیں ہو سکتا، سنی بڑھنا چاہتے حسین نال عشق کرنا پوے گا۔ الحمدللہ۔ اور پھر ایدہ صلہ کیے، اس محبت دا صلہ کیے، صلہ بڑا مشہور معروف تے عام فہمے جن دے اندر حسین دی محبت ہوئے۔ میں دس دارانہ بندیاں جڑے بچے سنتے ہیں تقریرہ انہوں نے پتہ ہے، ذرا دہرا دینا اس جملے ہوتے گل بندی پی آئی، میں کہ دس چھڑنا کہ جڑا شمر ہے نمازاں بڑیاں پڑھدا سی۔ اے میں بیان کیتی ہو دی ہسٹری کہ شمر دے متھے تے محراب آؤ 16 حجاں کیتیاں تے پیدل ٹر کے کیتیاں، ٹھیک ہے؟ تے قرآن دا قاری آ قرات نال قرآن کردہ، بعد روایت مطابق حافظ بھی ہا، لیکن دنیا تے
اینی کسے بندے تے لعنت نہیں کیتی جاندی جتنی شمر تے ہوندی ہے۔ یہ وجہ کی ہے؟ نمازاں تے اودیاں بڑیاں ہیاں، حجاں بھی بڑیاں ہیاں، وہ جو 16 حجاں کیتیاں تے ٹر کے کیتیاں، کسے پوچھیا بے سواری ہوندیاں کیوں ٹرنا ہے تو اس آکھیا ثواب بڑا ڈیندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے ثواب دی لوڑ تے ان بڑی آئی۔ اے جڑیاں دو وڈیاں ہستیاں گزریاں نا، شیطان تے شمر، دو میں شین تو شروع ہوندے، توجہ ہے جی؟ شیطان تے شمر، اے دوویں جڑیاں شخصیات نے ہستیاں نا، انہاں دوہاں عبادت ڈھیر کیتی ہے۔ جڑا بندہ سنن تے سمجھن آیا ہے آج دی تقریری چوئے سمجھ کے جائے کہ عبادت شیطان دی بھی بڑی ہے، عبادت شمر دی بھی بڑی ہے۔ او نبی دا منکر ہویا ہے تے لانتی ہویا ہے، اے نبی دی آل دا منکر ہویا ہے تے لانتی ہو گیا ہے۔ دوستو نمازاں قبول ہوندیاں جے جدے اندر حسین بھی ہوئے تے علی بھی ہوئے، جدے اندر علی نہ ہوئے دیاں نمازاں قبول ہوندیاں، انہوں اللہ دی تے اللہ دے رسول دی رضا حاصل ہو ہی نہیں سکتی جدے اندر بغض حسین ہوئے یا بغض علی ہوئے۔ عزیزان علی وقار نوٹ فرما لو، حسین نال محبت کرنا سنت رسول جی۔ اے حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ حضور لیٹے ہوندے آئے تے ایدو حسین پاک ہونا تے حضور دیاں پیراں تے حسین پاک نے پیر رکھنے، ذرا غور ہے تے جڑے دو میں ہاتھ مبارک آئے حسین پاک دے او حضور نے پھڑے ہونے تے انہاں اے تو چڑھ دیا ہونا اگے حضور دے اتے تشریف رکھ دیا ہونا، حسین دے قدم حضور دے اتے ہونے تے چڑھ دیا انہاں حضور دے سینے تک آ جانا، اتے حضور دے پیر رکھ دیا۔ کائنات اے رتبہ بھی صرف حسین دے ہے۔ جے حسین دا نانا زمین تے قدم رکھے تے ساری زمین پاک ہوندی ہے۔ جیڑی شے حسین پاک دے نانے دیاں قدمہ نہ لگ جائے او مٹی اللہ دے عرش تو بھی افضل ہوندی ہے۔ میں تو انکی میں سمجھاواں جدے سینے اتے حسین قدم رکھے آئے وہ نبیاں دا سردار ہے، کوئی عام شخصیت نہیں۔ اتھو اندازہ لا سکتے ہو کہ حسین کتنا عظیم ہے اور اپنے نانے نو حسین کتنا پیارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے نبی نے فرمایا مینو حسین نال پیار ہے، جڑا حسین نال پیار کرے او دے نال میں پیار کراں گا۔ سنی دا ایمان تے عقیدہ بن جائے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس مرداباد مرداباد یا علی شاباش بیٹا۔ سارے بیلیاں دعوت دیا کرو، جتنے حسین نو منن والے نو نہ سارے نہ کہہ کرو با آؤ بیٹھو سنو، ٹھیک ہے؟ اللہ دے فضل نال جیڑے بھائی بھی آؤں گے انشاءاللہ انہوں نے لطف آوے دا، مزہ آئے گا
اور میں یہ بندیاں نو دسدا رہنا کہ جڑا ذاکر مولوی پیر فرقہ واریت کرے نا یا تکلیف دین والیاں گلاں کرے وہ دی تقریر وچ نہیں جانا چاہیے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس ذاکر صاحب دی مولوی صاحب دی پیر صاحب دی تقریر وچ مت جاؤ. کیونکہ وہ لڑیندا ہے، وہ لڑانا چاہتا ہے. جیڑا بندہ تقریر فساد دی نیت تے کرے نا او دی تقریر سنن دا نفع نہیں ہوندا، نقصان ہوندا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ سو ساڈا جیڑی ملک ہے نا وہ دے وچ جیڑی فرقہ واریت دی تازہ لہر دوڑی ہے نا، ان کم کرنے چ اپنا جتنا کردار ادا کر سکتے ہو کرو. کیونکہ ساڈا ماحول، ساڈا پاکستان، ساڈی دنیا اسی فرقہ واریت دے متحمل نہیں ہو سکتے، اسی فرقہ واریت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لہذا محبت نال آل محمد دا پیغام دیو. جڑے بندے فرقہ واریت کر دیں نا، فرقہ واریت وچ ملوث ہوندے انہاں دا بھاویں کسے مکتبہ فکر نال بھی تعلق ہے، میری ایک گل نوٹ کر لو، انہاں نو آل محمد دی معرفت حاصل نہیں. جس بندے آل محمد دی معرفت نصیب ہو جائے انہیں سمجھ آ جاندی ہے کہ لڑی دا نہیں ہوندا، گالاں کڈی دیاں نہیں ہوندیاں، گل دلیل نال کری دی ہوندی ہے. آل محمد دے مکتب فکر وچ کدی بھی گال کڈنا دین نہیں رہا. یہ دے اتے تسی تحقیق کرن دے مجاز ہو بکیا آل محمد دا تبلیغ دا طریقہ گالاں کڈنا ہے. آل محمد دا طریقہ نہیں، آل محمد دا سلیقہ نہیں. آل محمد نے دلیل نال تے برہان نال تے محبت نال تے قرآن نال دین دسیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا محبت آل محمد کرن والے دوستاں نال بھری ہوئی ہے. سو میں یہ تو دعوت دیاں گا کہ سارے میریاں نہ کیا کرو، آ کے ویکھو تے صحیح درویشاں کول کیویں دا سودا ہے. کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وجہ تو ان کو جکھیو نے تے دوجے دیں علماء پیران سی دے لسائیں دے بزیادتی کیتی ہے. تو میں تو ان پہ بہ گیا نہ اللہ دے فضل نال دیاتی کسے نال اسی کرنی نہیں. مولا حسین سرکار دا ذکر ہے اور عشق تے محبت نال کرنا ہے. زیادتی کسے نال نہیں کرنی، کسے ہلانا نہیں، کسے تکلیف نہیں دینی، کسے تکلیف دین والی گل کرنی نہیں. آل محمد دیاں گلاں پیار نال نہیں ہوندیاں، پیار نال کرو. وہ آل محمد دیاں گلاں پیار نال کریاں زیادہ سواد ہوندا ہے. تو میں پوری تاریخ بیان کرنی ہے، ہسٹری بیان کرنی ہے اور انشاءاللہ تفصیل نال بیان کرنی ہے. اور او دے وچ میں کسے اور مکتب فکر نو مخاطب ہی نہیں ہونا. میں اکھاں بند کر کے حضور دی آل دی گل کرنی ہے اور انشاءاللہ العزیز حضور دی آل دی گل کرنے سننے توانوی تے میں مزہ آیا کرے گا. سو لہذا جے کوئی بچہ یہ ذہن لے کے آندا ہے نا وہ اتھے بھائی بڑی بھائی او تے اتھے فرقہ واریت ہونی ہے تو ان دسیا ہے کوئی نہیں ہونی. لہذا جناب انہاں دا جڑا ماحول ہے وہ نہیں بننا، اتھے ماحول محبت والا رہنا ہے. سو میں اپنے بچیاں نہ کھاں گا کہ ساریاں بیلیاں نہ کھیا کرو، آ جاؤ حضور دی آل دی گل ہونی ہے، کربلا والیاں دی گل ہونی ہے. بہ کے سنو تو صحیح تو اندر آسی بھی دسی تے صحیح باسی سیدان مندے کی میں بعد اچھ مڑ بندیاں پیمانہ تے آپ درنے مڑ بندیاں کل ڈیرے ہوندے نو آپ بندے ران دیں. پر اے گلے با اینج نہیں ہونا چاہی دا. بھائی ڈیرے دار کل جائیے تو نہ کھے ساڑی گال آنجے تو انہاں دی بھی اسی دسوما وہ آن جان دیں. اسی آن جاننے ہیں تے او جڑے نے او آن جان دیں. تو ڈیرے دار نو بھی کو سمجھنا تے چاہی دا ہے وہ گونگے نے انہاں نے اپنی آپ کرن دیکھا تے تو اپنی آپ کر موڑ فیصلہ کران دے بکیڑا کی میں کردہ پیا تے سنی کوئی گونگے نے. جیڑا آل محمد دا ذکر کرن لگیاں گونگا ہوئے وہ انشاءاللہ پکا گونگا ہو جائے.
کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل وہ چنگا بندہ ہے جڑا آل محمد دا ذکر کرن لگیا منہ گھٹدا ہے تے وہ آندا ہے میری زبان تنگ ہوندی ہے تے میرا سینہ تنگ ہوندا ہے، وہ منافق ہونا ہے۔ مومن بندے دا دل ٹھنڈا ہوندا ہے جدو حضور دی آل دا ذکر سندا ہے۔ تو اسی انشاءاللہ پورے جڑا عشرہ ہے پورا الحمدللہ اندے وچ حضور دی آل دی گل کرنی ہے اور محبت اور پیار نال گل کرنی ہے۔ سو بھائیو ساڈا تے عقیدہ ہے کہ اسی جنت وچ جانا ہے تے ذکر حسین نال جانا ہے، محبت مولا حسین سانو جنت وچ لے جانا ہے۔ تا میرے دوستو آنے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس۔ عزیزوں اور ساتھیوں، میں تحقیقاً ویکھیا ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جدو حسین پاک دی خدمت حاضری دیتی ہے ادو پیچھے انہاں نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں، نمازاں پڑھن دا ٹائم نہیں آیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن جڑیاں یزید نال پڑھیاں نے ہوتے ہوئیاں کوئی نہیں، وہ نمازاں تے پلڑے وچ ہیں کوئی نہ، جڑیاں یزید نال پڑھ دے رہے ہیں یزید دے لشکر وچ کھلو کے وہ تے نمازاں قبول کوئی نہیں، حسین کو آ کے پڑھیاں کوئی نہیں، لیکن جنت ہے۔ تو سوچن والی گل ہے پچھلیاں دا ثواب کوئی نہیں دیتا، اگاں کے پڑھی کوئی نہیں، وہ جنت کیڑی گل تے ڈی گئی ہے تے جواب ہی کوئی ہے، جنت والیاں نے صرف محبت حسین تے جنت دے چھڈی ہوئی ہے۔ سو عزیزہ ندی وقار کئیاں بالیاں پڑیاں تے آل تو دور ہوئے تے جہنم دا بالن ہو گئے، کئیاں تھوڑیاں پڑیاں تے حضور دی آل دے نیڑے ہوئے تے جنت دے حقدار ہو گئے۔ بھائیو آؤ آل محمد دے قریب ہو جاؤ، آؤ آل محمد دے نیڑے ہو جاؤ، آل محمد دے نیڑے ہونے والے بندے ہی کامیاب اور فلاح پان گے انشاءاللہ۔ کل میں سادات دی مدینہ شریف تو روانگی تو شروع کرانگا، جس وقت سید مدینہ شریف تو روانہ ہوئے اور اعظم مکہ اور کربلا ہوئے نے، جانا کربلا سی پر براستہ مکہ گئے تو انشاءاللہ اس نو میں تفصیل نال شروع کرانگا اور پھر بیان کردہ ہویا واپسی مدینہ تک جتنا ذکر ہو سکیا میں کرانگا۔ اللہ کریم آپ سب نو مینو حاضری دی پوری توفیق بخش